کی بادشاہی کے بارے میں، آمین، ہاللویا۔ اور ہم نے سیکھا تھا کہ ابلیس ہمارا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم ترقی کریں، ہم آگے بڑھیں، ہم مسیح کے ساتھ جڑے رہیں۔ اسے پتا ہے اگر یہ مسیح کے ساتھ جڑے رہیں گے، اسے پتا ہے اگر یہ مسیح کے ساتھ جڑے رہیں گے تو وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے پتا ہے اگر ہم مسیح کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہم اس کی بادشاہی کو تباہ کرنے والے بن جائیں گے، آمین۔ اس کے کاموں کو تباہ کریں گے۔ اسی لیے کرتا ہے وہ ہمارے اندر جسم کی خواہشیں ڈالتا ہے، حسد ڈالتا ہے، کینہ ڈالتا ہے، بغض ڈالتا ہے، چوری ڈالتا ہے، جادوگری ڈالتا ہے، دوسرے کام ڈالتا ہے، ہمیں مسیح سے دور کرتا ہے، ہماری آنکھیں دنیا پر لگاتا ہے، پیسے پر لگاتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے ہم یسوع سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ چور بن کر آتا ہے، چوری کرتا ہے، مارتا ہے اور ہلاک کرتا ہے۔ آج میں ایک اور لیول میں آپ کی رہنمائی کروں گا کلام کے وسیلہ سے کہ میں اور آپ کس طرح ایک ایسی کلیسیا بن سکتے ہیں جو بھرپور زندگی گزارنے والی کلیسیا ہو، کثرت کی زندگی، کثرت کی برکت سے بھری ہوئی کلیسیا ہو، مسیح کی برکتوں، مسیح کی نعمتوں کو انجوائے کرنے والی کلیسیا ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے اور آپ کو صرف کلام سننا نہیں بلکہ کلام پر عمل کرنے والا بننا پڑے گا، آمین۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو فضل مانگنا ہے، آپ کو کہنا ہے خدا میں کلام پر عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے فضل دے، مجھے توفیق دے، میری مدد کر، میں کلام پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کلام پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، خدا آپ کی مدد کرے گا۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھاتے ہیں، خدا آپ کو دائیں ہاتھ سے پکڑے گا اور خدا آپ کی رہنمائی کرے گا، آمین۔ وہ ساری ناہموار جگہوں کو ہموار بنا دے گا اور وہ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا، وہ لوہے کے بیڑوں کو کاٹ دے گا اور پیتل کے گیٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، وہ آپ کے لیے مہیا کرے گا، آمین۔ میرے عزیزوں، آئے دیکھتے ہیں خدا کلام میں سے عبرانیوں کا خط، یہ عبرانیوں کے نام پر رسول کا خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ 14ویں آیت، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں، آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ خدا یسوع باپ بھی کہاں بیٹھا ہے؟ دہنی طرف بیٹھا ہے، آمین۔ خدا یسوع باپ بھی کہاں بیٹھا ہے؟ دہنی طرف۔ دہنی طرف کیا ہے؟ اختیار کی جگہ پر۔ اور پھر اس نے ہمیں بھی مردہ کاموں میں سے زندہ کیا اور ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ خدا یسوع کی دہنی طرف، آمین۔ ہم بھی اختیار کی جگہ پہ، ہم بھی کہاں پر ہیں؟ اختیار کی جگہ پہ۔ یہاں پولس رسول ہمیں کچھ باتیں بتا رہا ہے، وہ ہمیں سمجھا رہا ہے ایک بڑے بھید کی بات۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہے، آمین۔ نجات اویلیبل ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی نجات اویلیبل ہے پوری دنیا کے لیے۔ یسوع نے اپنی قیمت دی ہے۔ اب جب یسوع مسیح پر جو ایمان لاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے لیے نجات میسر ہے، لیکن جو ایمان لائے گا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ ابلیس ہمیں ایمان سے ہٹا دیتا ہے، وہ ہمیں ایمان سے ہٹا دیتا
ہم ایمان سے ہٹ جاتے ہیں، ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیں ہماری آنکھیں یسوع سے ہٹا کر دوسری طرف لگا دیتا ہے۔ یہاں بلوس کہہ رہا ہے کیا وہ سب خدمت گزار روئے نہیں ہیں؟ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ وہ فرشتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ فرشتے، وہ خدمت گزار روئے جن کو خدا نے بنایا اپنی خدمت کے لیے اور نجات کی میراث پانے والوں کی خدمت کے لیے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں، جو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جو نجات یافتہ ہیں، ان کی خدمت کے لیے خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے، انہیں قرضوں سے رہائی دینے کے لیے، انہیں مدروحوں سے چھڑانے کے لیے، انہیں بیماریوں سے چھڑانے کے لیے خدا اپنے خدمت گزار فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، روح القدس یسوع کو جلال دیتا ہے۔ آمین۔ روح القدس کبھی بھی خود کو جلال نہیں دے گا، روح القدس کبھی بھی انسان کو جلال نہیں دے گا، اور روح القدس کبھی بھی اس شخص کی مدد نہیں کرے گا جو خود کو جلال دینا چاہتا ہے۔ جو کہتا ہے میں بڑھوں، مجھے جلال ملے، میرا نام بڑھتا جائے، جو یسوع کو بڑھانا چاہتا ہے روح القدس اس کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ جو یسوع کو سر بلند کرنا چاہتا ہے، جو یسوع کو اونچا کرنا چاہتا ہے، جو یسوع کے بدن کی ترقی کرنا چاہتا ہے، جو قیدیوں کو رہائی دینا چاہتا ہے، روح کو اس کے ساتھ مل کر کام کرے۔ اور فرشتے بھی یسوع کو ہی جلال دیتے ہیں۔ آمین۔ فرشتے کسے جلال دیتے ہیں؟ یسوع مسیح کو جلال دیتے ہیں۔ اور جب آپ یسوع کو جلال دیتے ہیں، فرشتے آپ کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں ہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہیں؟ آمین، آمین۔ جو نجات کی میراث پا جاتے ہیں، جو یسوع کو اپنا آپ دے دیتے ہیں، جو زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے ایمان لاتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع میری زندگی کا مالک ہے، خدا اپنے فرشتوں کو ان کی خدمت کی، ان کی مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ اور میں نے کئی بار آزمایا ہے، کئی بار میں نے آزمایا۔ ایک دن ہم دعا کر رہے تھے یہاں پر اسی چرچ میں، 10 دن کی پریئر میٹنگز چل رہی تھی، اور ایک روح القدس کی آگ بڑھتی جا رہی تھی، اور ایک دن ہم دعا کر رہے تھے، ایک دم پیچھے سے ایسے آواز آئی جیسے کوئی جانور زور زور سے دوڑ رہا ہے، جیسے کوئی ایسی بڑی خطرناک سی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں نے اشارہ کیا، میں نے اس بھائی کو آگے بلوایا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی بڑی، اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، اور منہ سے لگاتار رالیں ٹپک رہی تھی، اور ہم نے دعا کی اور کچھ بھی نہیں سن رہا تھا، نہ ہماری سن رہا تھا، نہ کچھ کر رہا تھا۔ اور مجھے یہ حوالہ یاد ہے، میں کروں اس ہماری مدد کا آپ نے یہ حوالہ مجھے یاد دلایا، ابراہیم پہلا واپس کی چھوڑ دیا ہے، لیکن کیا وہ خدمت گزار روحیں نہیں ہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خدمت کے لیے؟ میں خدا باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے بیٹے یسوع کے لیے، اس نجات کے لیے یسوع مسیح سے وسیلہ سے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ ہم یسوع کے ہیں، یسوع کے خون سے خریدے ہوئے ہیں۔ میں یسوع کے نام سے خدا تیرا شکر کرتا ہوں، تیرے فرشتوں کے لیے موجود ہے، اور وہ ہماری مدد کے لیے، ہماری خدمت کے لیے موجود ہے۔ وہ اس پوری تصویر کو باندھیں گے اور گھسیٹ کے یہاں سے لے کے جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا ہوا۔ میں نے 1-2 منٹ دعا کے میں کہا شکر گزاری کرے، خدا کے فرشتے یہاں موجود ہیں اور وہ لے کے جا رہے ہیں اس پوری تصویر کو، اور ودن 1 or 2 منٹس وہ بچہ آزاد ہو گیا، اور آج تک وہ اس ابلیسی تصویر سے آزاد ہے۔ آمین۔ تم سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آج کتنے مسیح گھرانے ہیں جن کے گھروں میں ابلیسی بدروہیں، ابلیسی تصویریں، ابلیسی لڑائیاں، ابلیسی جھگڑے، ابلیسی کمیاں، ابلیسی بے روزگاری، ابلیسی بیماریاں ان کے گھروں میں ڈیرا جمائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کلام کہتا ہے
کیا وہ خدمت گزار ہوئے نہیں ہیں؟ 13 آیت اس کے بعد میں کیا فرشتے ہیں وہ خدمت گزار ہوئے کون ہیں؟ فرشتے ہیں جو نجات پانے والوں کی میراث کی پائی ہے، جنہوں نے ان کی خدمت کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ آمین آمین۔ اب یہ بدلوے ہیں کیا ہے یہ بدلوے؟ آپ کو یاد ہے جب خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا تو فرشتے تھے جو خدا کی حضوری میں ہوتے تھے، اور ان میں سے 1/3 فرشتوں نے لوسیفر کی بات مان کر بغاوت کر دی، اور خدا نے آسمان سے کیا کر دیا؟ نیچے گرا دیا۔ یہ وہی گرائے ہوئے فرشتے ہیں جو بدلوے بن کر لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ جادوگری لوگ کرتے ہیں، علم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے کو نوری علم یا دوسرا علم، میں اتنی بات جانتا ہوں، علم جو بھی ہے یہ سارا ابلیس کی ہے، جو خدا کا کلام ہے وہ سچا ہے۔ آمین آمین۔ چاہے کوئی شخص ورد کر کے، کلام کا ورد کر کے، چلے کر کے، کچھ کر کے، اور کہتے ہیں وہ فرشتے آئے تھے جو بڑا چوگا کرنا ہوتا، یہ تھا وہ تھا، وہ سارا ابلیس مقرر فرشتے کا روپ دھار کر آ جاتا ہے تاکہ آپ کو برگلائے۔ کلام سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ کلام واحد سچائی، تو وہ گرائے ہوئے فرشتے وہ بدلوے بن کر خدا کے لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے، ان کی زندگی پر، ان کے فائنانسز پر، ان کے بچوں پر، ان کے گھروں پر قبضہ کرتے ہیں، وہ گرائے ہوئے فرشتے۔ اب ہم جو نجات پائے ہوئے ہیں، جو یسوع کو خدا مانتے ہیں، جنہوں نے یسوع کو زندگی دی ہوئی ہے، جنہوں نے علانیہ بپتسمہ لے کر اقرار کیا ہوا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، ان کی مدد کے لیے وہ فرشتے خدا بھیجتا ہے۔ کب بھیجتا ہے؟ جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں باپ میں اس بری تاثیر سے، میں اس نشے کی تاثیر سے رہائی چاہتا ہوں، میں چھوٹنا چاہتا ہوں لیکن میں چھوٹ نہیں پا رہا، باپ میں یسوع کے نام سے مدد کرتا ہوں، اپنے فرشتوں کو میری مدد کے لیے وہ خدمت گزار روحیں آئے اور مجھے اس بدی کی تاثیر سے رہائی دے۔ جب آپ جادوگری سے رہائی چاہتے ہیں، جب آپ بدلوؤں سے رہائی چاہتے ہیں، جب آپ لڑائی جھگڑے سے رہائی چاہتے ہیں، جب آپ قرضوں سے رہائی چاہتے ہیں، جب آپ تانگ دستی سے رہائی چاہتے ہیں، جب آپ بے روزگاری سے رہائی چاہتے ہیں لیکن آپ رہائی نہیں پا رہے، سب سے پہلا کام آپ نے کرنا اپنا آپ یسوع کو دے دینا ہے۔ لکھا ہے، کیا لکھا ہے مقدس میں سے؟ بس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ جب ہم خدا کے تابعدار میں آ جائیں گے، نجات کی میراث پا جائیں گے، یسوع کو اپنا آپ دے دیں گے، آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے خدا اپنے فرشتوں کو بھیجے اور یہ خدمت گزار ہوئے ہیں۔ آج جب آپ گھر جائیں تو فیصلہ کریں یہاں چرچ میں جانے سے پہلے کہ کیا میں ایسی ہی زندگی گزاروں گا یا میری زندگی آسمانی بادشاہت کو ظاہر کرنے والی زندگی ہوگی۔ لوگ کہیں خدا کی بادشاہی اس کلیسیا میں ہے، اس جماعت میں ہے، اس گھرانے میں ہے، اس خاندان میں ہے، اس بھائی کی زندگی میں ہے، اس بہن کی زندگی میں ہے۔ خدا کی بادشاہی اس کلیسیا میں نظر آئے، اور وہ کیسے نظر آئے گی؟ جب یہاں سے جائیں آپ اس ایمان کے ساتھ جائیں کہ میں نے ابلیس کے ہاتھوں اپنا آپ سستی کی وجہ سے تباہ نہیں ہونے دینا۔ کیا لکھا ہے؟ جو ہتھیار باندھ کر اپنی حویلی کی حفاظت کرتا ہے اس کا مال کیا رہتا ہے؟ محفوظ ہے۔ اب ہم سستی کر لیں، ہم ابلیس کے لیے دروازے کھول دیں۔ کئی دفعہ میں بتا دوں، آپ کا چپ رہنا، آپ کا برداشت کرنا، آپ کا صبر کرنا، آپ کا امید کرنا کہ حالات بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، ابلیس کا دروازہ کھلنے سے روک سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ جسم میں آ جائیں، ہم غصہ کر لیں، ہم جھگڑے کریں گھر میں، ہم غصے میں آئیں، بے صبرے ہو جائیں، ہم عدم برداشت کا شکار ہو جائیں،
ہم کہیں جی غلط گل میں برداشت نہیں ہے تو ٹھیک گل تے ساری برداشت کرتے رہے، مزہ تے ہوگا تو غلط گل برداشت کریں۔ اگر ہم صبر، برداشت، امید اور میں آ جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، ابلیس کے دروازے کھلنا بند ہو جائیں گے اور روح القدس آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ ہوگا۔ آمین۔ ہماری انسانی جبلت یہ ہے، یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہم متاغلے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آج ہی ہو جائے، ایک دن میں چیزیں بدلے، ایک مہینے میں چیزیں بدلے، نہیں، آپ کو کلام کے مطابق چلنا پڑے۔ آمین۔ یہ مدروہے جو ہیں، یہ جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں، مدروہے، یہ جو بھوت، کئی اپنا نام کچھ رکھتے ہیں، مجھے کوئی ناموں سے سروکار نہیں ہے، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یسوع کے نام پر ہر ایک اٹھنا چاہتا ہے۔ آمین۔ ہر ایک اٹھنا چاہتا ہے، ہر ایک نام سے اسے بہت ہے، مجھے کوئی ناموں سے سروکار نہیں ہے۔ ہم گھر سے کہیں جا رہے تھے، مجھے بھائی نے کہا کہ پیسہ دعا کرو، ساڑھے کار دعا کرو میری بیٹی واسطے، او جناب بدرو گرتا تھا، کوئی بڑی بدرو ہے، وہ نام اپنا فلاں فلاں دس دی، میں تو ان کا نام بھی لینا نہیں چاہتا، یسوع کا نام لینا چاہیے، دوسرا نام بھی نہ لیں، کوئی سنے نہیں نا آپ کے منہ سے ان کے نام۔ کئی دفعہ ہم اتنا جلال ان کو دے دیتے ہیں کہہ کر، جی پیڑی بدرو کو آگے نہیں چکا ملتا ہے، نام ہے ان بدروؤں کا، انہیں بتائیں کہ یسوع کے نام میں قدرت ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم دعا کریں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے فون کیا فوراً دوستوں کو، نوجوان بھی آگے، بزرگ بھی آگے، ہم نے دعا کرنا شروع کر دی، دعا کی، خدا نے جلالی کام کیا، اور ملک اس کی قدرت سے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ گرایا ہوا ہے اور ہارا ہوا ہے، یسوع اس کا بڑا تماشا بنا ہے، یسوع کے نام پر اس کے گھٹنے جھکنے ہیں، خدا کے فرشتے نجات کی میراث پانے والوں کی خدمت کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ میں ان کو بات بول کے لا رہا ہوں، تو یہ بہت سچ بتاؤں میں آپ کو، جب آپ یسوع کے نام سے کہتے ہیں، یسوع کے نام سے قبضے کی تصویریں چھوڑیں مجھے، آپ یہ نہ سوچیں کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، آپ یہ سوچیں کہ یسوع کے نام میں قدرت ہے، اور اگر یہ قرضے کی تصویر یسوع کے نام پر نہیں جھکے گی تو خدا کے فرشتے یسوع کو جلال دینے کے لیے اس بری تصویر کو باندھیں گے اور گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں۔ آمین۔ ٹھیک کیا ہے، زیادہ درد کس چیز میں ہوگی؟ اگر آپ کسی کے چلے جاؤ اور وہ چلا جائے، یا آپ اسے باندھ کر اور زمین پر گھسیٹ کے لے کے جائیں، دونوں میں درد کس میں زیادہ ہوگی؟ گھسیٹنے میں نا۔ تو وہ بدروہیں ڈرتی ہیں بدروہیں لٹرلی ڈرتی ہیں۔ جب یسوع کا نام آپ لینا شروع کرتے ہیں، بدروہوں کو ڈرنا، وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، انہیں سمجھ آتے ہیں کہ اب میں نہیں ٹکوں گی، صرف آپ نے ثابت قدم رہنا یسوع کے نام سے انہیں بھگا دینا ہے، اور وہ ڈرتی ہے، انہیں پتا ہے کہ اگر میں ویسے نہیں جاؤں گی تو خدا کے پاک فرشتے وہ ہمیں باندھ کر گھسیٹ کے لے کے جائیں گے اور زیادہ تکلیف ہوگی، تو اس لیے وہ کرتی ہے، زیادہ تر میں نے دیکھا ہے مدروہیں بھاگ جاتی ہے ویسے ہی جب انہیں یسوع کے نام سے کہا جاتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 21ویں سے 27ویں آیت ہے۔ لیکن پھر وہ کفر نحوم میں داخل ہوئے اور وہ پھر فور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ آمین۔ آمین۔ اور پھر فور ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی، وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام، کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر ان میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ تو نئی تعلیم ہے، اور وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتا ہے۔ آمین۔ سمجھ آئی؟ یسوع بدروح سے بولا، یسوع بدروح سے، اور اس نے چپ رہا اور کیا کر اس میں سے نکل گیا، اور اختیار کے ساتھ کہا۔ یسوع نے کیسے کہا؟
اختیار کے ساتھ کام اس میں سے نکل گیا۔ آج کیا آپ کو پتہ ہے یہ جو روح ہے، لیکن کہ روح اس جو ہے وہ اثر پیدا کرتا ہے ہمیں، کیا کرتا ہے ہمیں؟ اثر پیدا۔ روح ایک ہی ہے اور وہ سب میں کیا کرتا ہے؟ اثر پیدا کرتا ہے۔ کیسا؟ اب اثر جو ہے یہ دو طرح کا، یہ اثر برا بھی ہو سکتا ہے اور یہ اثر اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اثر کیا ہے؟ جب روح القدس آپ کو بیماروں کو شفا کے استعمال کرے، جب روح القدس آپ کو کلام سنانے کے لیے استعمال کرے، جب روح القدس آپ کو ایمان سے استعمال کرے، جب روح القدس آپ سے بولے اور دوسروں کے حالات ظاہر کرے، یہ اچھا اثر ہے۔ اور برا اثر کیا ہے؟ جب آپ جسم کی خواہشوں میں پھنسے ہو، سمجھ رہے کہ میں بری روح کے اٹیک میں ہوں، جب آپ غصے میں بڑے آتے ہو، حسد موت ہو، جب آپ ناپاکی میں پھنسے ہو، آپ کے غلط ریلیشنز ہو، جب آپ کی رویا سے ابلیس آپ کو دور کر رہا ہو، جب آپ کی زبان لڑائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہو، سمجھ رہے برے اثر میں ہو، اب اس اثر سے چھوٹنے کے لیے آپ مدد مانگ سکتے ہو۔ اب یہاں پر یسوع نے اس بدرو کو جھڑکا اور بدرو جو ہے وہ سمجھ گئی کہ یہ تو مجھے برباد کر دے گا، وقت سے پہلے ہلاک کر دے گا، اور وہ منتیں کر رہی ہے یسوع مسیح کی۔ روحانی عالم میں جب آپ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں، میں اور آپ، یہ صرف پادری صاحب کے لیے نہیں، آپ سب کے لیے، یقین مانیں ہمارے حالات کے وہ جیسے بھی ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ ہم خود اپنے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ جب ہمیں اختیار استعمال کرنا تھا ہم نے کیا نہیں، ہم چپ رہے، ہم نے وقت لڑائی میں گزارا، ہم نے وقت غصے میں گزارا، ہم نے وقت ناراضگی میں گزارا، اور اس ناراضگی میں نہ صرف ہم نے دعا روک دی، چھوڑ دی، بلکہ اگر کی بھی تو ہماری دعاؤں کا جواب کیا ہو گیا؟ رک گیا۔